الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد جو 8 ہجری میں ہوا، اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف دنیا کے بادشاہوں کو پیغام بھیجا کہ اسلام لے کے آؤ۔ جو بھی اس وقت کی سپر پاور تھیں ان کو پیغام بھیجا، روم کی شہنشاہ کو، ایران کے شہنشاہ کو، اور دیگر جو مختلف ملکوں میں بادشاہ تھے ان کو ہدایت کا پیغام بھیجا، اسلام کا پیغام بھیجا۔ تو بعد نے اس پیغام کا احترام کیا اور بعد نے اس کے ساتھ یعنی گستاخی کی۔ تو بہرحال نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ ہی عرصے کے بعد ان تمام جگہوں پر اسلام کی حکومت قائم ہو گئی۔ مختلف علاقوں میں جو آپ نے وفود بھیجے، ان میں سے ایک وفد آپ نے نجران میں بھیجا۔ وہاں پر عیسائیوں کی بہت بڑی تعداد تھی، اور نجران یہ یمن کا علاقہ ہے، اور آج کل شاید سعودی عرب کے اندر جو ہے نا یہ علاقہ موجود ہے۔ تو جب نجران کے عیسائیوں تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، فوری طور پر جواب نہیں دیا، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور ایک وفد تشکیل دیا جس میں 70 افراد تھے، اور کہا کہ یہ جائے گا اور وہاں مدینہ میں گفت و شنید کرے گا، بحث کرے گا، گفتگو کرے گا۔ تو اس کے بعد پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ آیا ہم اس نبی کی دعوت پر ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے۔ تو جب یہ وفد مدینے میں آیا تو انہوں نے بہت زیادہ قیمتی زرق برق لباس پہنے ہوئے تھے، زیورات سونے اس سے لدے ہوئے تھے۔ تو ان کو مدینے سے باہر ٹھہرایا گیا اور انہوں نے شرف ملاقات کی اجازت چاہی، تو 3 دن تک ان کو اجازت نہیں ملی۔ آخر میں امیر المومنین علیہ السلام جو مزاج شناس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، ان کو سمجھایا کہ تم جو یہ زرق برق لباس پہن کے اور اس طرح سے شان و شوکت کے اپنی دکھانا چاہتے ہو، یہ بات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہیں ہے، یہ رعب آپ ان پر قائم نہیں کر سکتے، لہذا عام لباس پہنے، عام انداز سے آئیں تو حضور پاک آپ کو شرف ملاقات بخش۔ چنانچہ انہوں نے اپنے لباسوں کو تبدیل کیا اور عام لباس میں جب آئے تو مسجد النبی میں ان کے لیے خیمہ لگایا گیا، وہاں پر وہ رہے، اور پھر بحث اور گفتگو کا آغاز ہوا۔ آخر میں جو بات پہنچی جس کو قرآن نے نقل کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا مسئلہ آیا کہ وہ، آپ جانتے ہیں کہ عیسائی 3 خداؤں کے قائل ہیں، اکانی میں ثلاثہ، تو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہے، اور وہ اس لیے ایک باپ خدا، ایک روح القدس، اور ایک حضرت عیسیٰ جس کو وہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو جب بات یہاں تک پہنچی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دلائل دیے، اور ان میں سے انہوں نے ایک دلیل یہ دی کہ دیکھیں حضرت عیسیٰ کا تو باپ نہیں ہے، اس کے مطلب اس کا باپ کون ہے؟ خدا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی زبان میں جواب دیا کہ حضرت عیسیٰ کی مثال حضرت آدم کی طرح ہے، اگر حضرت عیسیٰ کا باپ نہیں ہے اس وجہ سے وہ خدا بن سکتا ہے، تو پھر حضرت آدم کا تو نہ باپ ہے نہ ماں ہے، پھر ان کو بھی ہمیں بطریق اولا خدا ماننا چاہیے۔ لیکن انہوں نے جب دلائل کو نہیں مانا تو اس وقت پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہوئے۔ تو کچھ دیر کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 نازل ہوئی، جس میں ارشاد ہوا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ
وہ لوگ جنہوں نے آپ کے ساتھ جھگڑا کیا، بحث و تکرار کی اس مسئلے میں، جب کہ تیرے پاس علم آ چکا تھا، یعنی واضح دلائل آنے کے بعد بھی وہ اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہے اور انہوں نے ضد کی، تو کہہ دیجئے تعالوا لے آؤ، تعالوا آؤ ندعو ابناءنا، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی جانوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو بلاؤ، پھر کریں گے کیا؟ ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں گے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور اللہ کی لعنت کریں گے جھوٹوں پر۔ اسے آیہ مباہلہ کہا جاتا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 61 ہے۔ اور اس آیت کے بارے میں احادیث کی کتابوں میں، خود بخاری اور دیگر جو ان کی معتبر کتابیں ہیں، تفسیر کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں مسلم طور پر یہ بات لکھی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ پیغام دیا کہ ہم آپ سے مباہلہ کریں گے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو بلایا، بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کو بلایا، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور چادر کے نیچے کیا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، پروردگار یہ ہے میرے اہل بیت، تو ان سے ہر قسم کے رجس و پلیدگی کو ایسا دور کر دے جیسے دور کرنے کا حق ہے۔ یعنی یہ جو آپ حدیث قصہ پڑھتے ہیں اس کا ایک شان نزول یہ آیہ مباہلہ کے موقع پر بھی ہے۔ تو اس سے واضح ہو گیا کہ اہل بیت علیہ السلام کون ہے۔ اب اہل سنت جو لوگ ہیں وہ نہ مانے تو ان کی اپنی مرضی ہے، وہ کہتے ہیں بیویاں بھی اس میں شامل ہیں، دوسرے بھی شامل ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر اہل بیت علیہ السلام کو واضح کیا، ٹھیک ہے، اور یہ ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی، فرمایا کہ یہ ہے میرے اہل بیت۔ تو بہرحال اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ مباہلے پر تشریف لے گئے، جہاں پر یہ مباہلہ طے ہونا تھا اور وہ عیسائی خیموں کے ٹھہرے ہوئے تھے، آج وہاں پر مسجد مباہلہ ہے یا مسجد اجابہ بھی ہے اس کا نام، ٹھیک ہے، اب مدینے کے اندر ہے، آپ جو حاجی لوگ جاتے ہیں وہاں ضرور جاتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ ہستیاں آ رہی ہیں، اس میں ایک تو اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت کا پہلو ہے، اور دوسرا جو پہلو تھا کہ کیوں انہوں نے مباہلے سے انکار کیا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے ذہن میں تھا کہ اگر یہ نعوذ باللہ نبی نہ ہوئے تو بڑے روب و دبدبے کے ساتھ آئیں گے، ٹھیک ہے نا، ایک لشکر لے کر آئیں گے، اپنا اس لحاظ سے روب جمائیں گے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے قریبی ترین افراد کو لے کر آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے، یعنی مباہلہ کیا ہے کہ خدا سے دعا کرنی ہے کہ خدایا جو ہم میں سے جھوٹا ہے اسے تو تباہ و برباد کر، نابود کر، اور خدا اسے نابود کرے گا۔ تو جسے اپنی فتح کا یقین نہ ہو وہ کبھی بھی اپنے قریبیوں کو ہلاکت میں نہیں ڈالتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں اپنی حقانیت پر 100% یقین ہے۔ لہذا جب انہوں نے دیکھا کہ آپ پنجتن یعنی 4 اور ہستیوں کو لے کر اپنے ساتھ آئے ہیں، تو انہیں یقین ہو گیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر ہے اور سچے، ٹھیک ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور باقی وہ بھی ان کے کہنا ملتا ہے کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ پہاڑ کو کہیں کہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو پہاڑ بھی ان کے کہنے سے ہٹ جائے گا، لہذا ان سے مباہلہ نہ کرنا، وائلا تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ تو انہوں نے جزیہ دینا قبول کیا اور پھر مباہلے سے دستبردار ہو گئے۔ تو یہ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ مباہلہ کس بات پر تھا؟ توحید پر تھا۔ مباہلہ کا موضوع کیا تھا؟ توحید تھی کہ خداوند متعال وحدہ لا شریک ہے، لم یلد ولم یولد ہے، اس کا کوئی ہمسر و ثانی نہیں ہے اور کوئی اس کا بیٹا نہیں ہے۔ تو توحید کے دلائل کے لیے اور توحید کو ثابت کرنے کے لیے اہل بیت علیہ السلام میدان میں آئے، اور اہل بیت علیہ السلام کو اسلام کو، دین مقدس اسلام کو فتح نصیب ہوئی، اور عیسائی شکست کھا گئے اور وہ ہار گئے۔
تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ یہ توحید کی حقانیت کے لیے اہل بیت علیہ السلام نے کام کیا اور اسلام کو فتح نصیب ہوئی. توحید کے تحفظ کے لیے اہل بیت علیہ السلام میدان میں آئے. اور دوسری اس میں بات یہ ہے کہ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ صادقین کون ہیں، سچے کون لوگ ہیں. تو اس سے چونکہ جھوٹوں کے ساتھ مقابلہ ہوا اور جھوٹوں نے اپنی شکست مان لی، تو اہل بیت علیہ السلام کی صداقت قرآن کی روح سے ثابت ہوتی ہے. اب جو قرآن فرماتا ہے کہ کونوا مع الصادقین، کہ سچوں کے ساتھ ہو جائے، تو واضح طور پر آیہ مباہلہ سے پنجتن پاک کی حقانیت اور صداقت ثابت ہوتی ہے. اب جو قرآن فرما رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی پنجتن پاک کے ساتھ ہو جاؤ. یہ اہل بیت کی عظمت ہے. اور بہت سارے مطالب ظاہر ہے کہ وقت کی کمی کے باعث اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن ایک اور چیز شاید بعض لوگوں کے علم میں نہ ہو، اور وہ یہ ہے کہ آج ہی کے دن یعنی 24 ذی الحجہ کو ہی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ایک اور فضیلت قرآن سے ثابت ہوتی ہے، اور قرآن کی اس پر نص موجود ہے. اور یہ وہ دن تھا، یعنی یہ نہیں ہے کہ اسی سال جس سال مباہلہ ہوا یہ عمل ہوا، بلکہ کسی اور سال میں یہ عمل رونما ہوا. اور وہ کیا تھا کہ جب امیر المومنین نے سائل کو رکوع کی حالت میں انگوٹھی عطا کی، تو وہ 24 ذی الحجہ کا کہتے ہیں دن تھا، اور وہ آیت نازل ہوئی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ تمہارا ولی فقط اور فقط اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ ہے جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں حالت رکوع میں. تو یہ امیر المومنین کی ایک اور فضیلت کا بھی دن ہے، یہ روز مباہلہ جو انشاءاللہ کل ہوگا. اس میں چند ایک اعمال ہیں. سب سے پہلے غسل ہے، اس کے بعد روزہ رکھنے کا ثواب ہے، 2 رکعت نماز ہے جس کی ترتیب اور وقت وہی ہے جو عید غدیر کی نماز کا تھا. زوال سے آدھا گھنٹہ پہلے 2 رکعت نماز، جس میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید، 10 مرتبہ سورہ قدر، 10 مرتبہ آیت الکرسی ہم فیہا خالدون تک. اور دیگر بھی 1-2 رکعت کی نماز ہے، 70 مرتبہ استغفار. اور اس میں مومنین کو چاہیے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ضرور صدقہ و خیرات دے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی اس وجہ سے کہ مولا علی نے آج کے دن زکوٰۃ دی تھی. زکوٰۃ سے مراد یہاں پر مستحب صدقہ ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا جو لفظ ہے وہ واجب جو عمل ہے اس پر بھی لاگو ہوتا ہے اور مستحب صدقے پر بھی لاگو ہوتا ہے. قرآن مجید میں دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے. تو صدقہ و خیرات دے. اسی کے ساتھ ہی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور ساتھ ہی زیارت جامعہ جو تمام ائمہ علیہ السلام کے لیے ہے، بہت ہی جامع، یعنی باقیاً جامع ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کی عظمت فضائل کے لیے ایک خزانہ ہے. معرفت کا ایک عظیم خزانہ اہل بیت علیہ السلام، ائمہ علیہ السلام کی معرفت کا ایک عظیم خزانہ اس زیارت جامعہ میں موجود ہے. یہ بھی کل کے اعمال میں سے ہے. پروردگار عالم ہمیں اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ فرمائے، دنیا و آخرت میں ہمیں ایک آنکھ جھپکنے کی دیر تک بھی اہل بیت علیہ السلام سے جدا نہ فرمائے. دنیا میں ہمیں ان کی اطاعت اور پیروی کی توفیق عطا فرمائے. آخرت میں پروردگار عالم ان کی شفاعت سے ہمیں بہرہ مند فرمائے، اور جنت الفردوس میں اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہمیں مقام عطا فرمائے.